سعودیہ کئی عرب ممالک کے ساتھ مل کر ایک نیا پروجیکٹ شروع کر چکا ہے، جو کہ عام طور پر ایک ریلوے پروجیکٹ ہے۔ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں صحرا اور ریگستان کے کچھ علاقوں میں ٹرین چلا کرے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اس ریلوے پروجیکٹ سے ان ممالک کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، یہ ٹرین کتنی لمبی ہوگی اور کن کن ممالک سے گزرے گی۔ تو آئیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں، اگر ان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ جیسے جیسے دنیا جدید ترین ترقی کی طرف بڑھتی گئی، ویسے ہی ان ممالک نے بھی اپنے آپ میں تبدیلیاں پیدا کی۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ ممالک مزید ترقی کریں گے۔ آج دنیا میں کئی ممالک ایسے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں کہ ایک عام انسان کو پتہ چلے تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ دنیا میں جب پہلا جہاز بنایا گیا تھا، لوگ حیران ہو گئے کہ اب ایک انسان ہوا میں بھی اڑ سکے گا، جبکہ آج ہوائی جہاز ایک عام سی ٹیکنالوجی بن چکے ہیں، کیونکہ آج کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اپنے جہاز خود نہ بناتا ہو۔ ویسے ہی ہم ریل گاڑی یعنی ٹرین کی بات کرتے ہیں، اس ٹیکنالوجی نے بھی دنیا میں کئی لوگوں کی سوچ کو بدل کے رکھ دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بھی ریلوے ٹریک بنائے گئے جو کہ پانی کے اندر سے گزرتے ہیں، تو کئی پہاڑوں کے درمیان سے سرنگوں سے گزرتے ہیں، جبکہ آج کے اس دور میں خلیجی ممالک کی طرف سے ایک جدید ترین ریلوے ٹریک پروجیکٹ کا کام شروع ہو چکا ہے، جو کہ صحرا اور ریگستان سے گزرے گا۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جائے، تمام عرب ممالک کی معیشت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ دراصل 1981 میں بحرین، عمان، کویت، قطر، ان تمام ملکوں نے مل کر ایک اہم فیصلہ کیا تھا، جس کی بنا پر سن 1981 کو ہی مئی کے مہینے سعودی عرب کے شہر ریاض میں ان 6 ممالک کی طرف سے ایک اہم پروجیکٹ کی بنیاد رکھی گئی، جس سے مختصر الفاظ میں GCC کا نام دیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے گلف کارپوریشن کونسل۔ اگر ترقی کی بات کی جائے تو یہ ممالک پہلے ہی بہت آگے پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس پروجیکٹ کا مقصد یہی تھا کہ ان کو مزید ترقی ملے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ 6 ممالک ایک ساتھ جڑے رہیں، اگر ان میں سے کوئی کسی بھی مصیبت کا شکار ہو جائے تو باقی کے ممالک مل کر اس کی پوری مدد کر سکیں۔ اگر سادہ الفاظ میں بات کی جائے تو یہ 6 ممالک اس گلف ریلوے پروجیکٹ کی بنا پر اپنی دوستی کو مزید بہتر بنانا چاہتے تھے۔ 2008 سے پہلے ان جیسے ممالک کو تیل کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی، جبکہ ان کا خیال تھا کہ ان کے پاس ایک ساتھ سب ذخائر موجود ہیں جو کئی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوں گے۔ مگر 2008 میں ان جیسے ممالک کو تیل کے ذخائر کی طرف سے مندی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد ان کو اس بات کا اچھے سے احساس ہو گیا کہ ہم اپنی معیشت کو تیل پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ اگر تیل کے ذخائر ہمارے ملکوں سے ختم بھی ہو جائیں تو ہماری معیشت کو کچھ خاص فرق نہ پڑے۔ لہٰذا 2008 کے بعد ان تمام ملکوں نے اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے نئے پروجیکٹس پر کام کرنا شروع کر دیا، جس میں اپنے ملک میں ٹورسٹ کا رجحان بڑھانا، نئی سے نئی اور جدید ترین عمارتیں قائم کروانا اور بے شمار حیرت انگیز پروجیکٹس پر کام کرنا۔ انہی پروجیکٹس میں گلف ریلوے پروجیکٹ بھی شامل تھا۔ ایک ایسا ریلوے پروجیکٹ بنایا جائے جو 6 ممالک کو آپس میں جوڑ دے۔ اگر ان 6 ممالک کے لوگ ایک دوسرے کے ملک میں آنا چاہیں تو بآسانی آ سکیں، اور اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ایک دوسرے کو ایکسپورٹس بھی کر سکیں۔ لہٰذا اب ان ممالک کا پلان کافی حد تک مضبوط بن چکا تھا، اس لیے 2009 میں GCC پروجیکٹ پر سائن کیا گیا، اور ویسے بھی اس پروجیکٹ کو ایک نہ ایک دن اپروو ہونا ہی تھا، کیونکہ اس پروجیکٹ کی تعمیر ان 6 ممالک کا ایک بہت بڑا خواب تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان امیر ترین ریاستوں کے بادشاہ اگر کوئی خواب دیکھ لیں تو اسے پورا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ اب جب تمام ممالک اتنا پیسہ اکٹھا کر چکے ہیں، اب ان کے لیے اپنا پیسہ پانی کی طرح بہانا کوئی بڑی بات نہیں رہی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس گلف ریلوے پروجیکٹ کا بجٹ $250 بلین بتایا گیا ہے، جبکہ اس بجٹ کے بڑھنے کے بھی کئی حد تک چانس پائے گئے ہیں۔ لیکن یہ بجٹ صرف ایک ہی ملک کے لیے نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ 6 ملکوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک رپورٹ میں لگائے گئے اندازے کے مطابق اس ریلوے ٹریک کی لمبائی 2117 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اس ٹریک کا سب سے زیادہ حصہ سعودی عرب سے گزرے گا،
جو 700 کلومیٹر کے قریب ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ریلوے ٹریک 145 کلومیٹر کویت، 285 کلومیٹر قطر، 685 کلومیٹر متحدہ امارات، 300 کلومیٹر کے قریب عمان سے اور 70 کلومیٹر بحرین سے گزرے گا، جبکہ اس ریلوے ٹریک کا آغاز کویت سے ہوگا۔ یہ ریلوے ٹریک 220 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرے گا۔ یہ پروجیکٹ سننے میں جتنا آسان لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں، کیونکہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انجینئرز کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ٹرین زیادہ تر صحرائی علاقوں میں چلائی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ ریلوے ٹریک کئی پہاڑی علاقوں سے ہو کر بھی گزرے گی۔ جب ان پہاڑی اور ریگستانی علاقوں میں ریل کی پٹری بنائی جائے گی تو اسے بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے بڑی مشکل ہونے کی وجہ صحراؤں میں بڑھتی ہوئی گرمی کا ہونا ہے، جہاں تھوڑی دیر رکنا بھی ایک مشکل ترین ٹاسک سمجھا جاتا ہے۔ تو سوچے اس بڑھتی گرمی میں جب کئی گھنٹے کام کیا جائے گا تو انجینئرز کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس ریلوے ٹریک کی تعمیر دن کی بجائے رات میں زیادہ کی جائے گی، کیونکہ دن کے وقت یہاں کام کرنا ناممکن ہوگا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہوگی کہ اس مشکل ترین پروجیکٹ کی ذمہ داری کس کمپنی کو دی گئی ہوگی، تو یہ جان لیں کہ گلف ریلوے پروجیکٹ کی تمام تر ذمہ داری اتحاد کمپنی پر ہے۔ یہ وہ کمپنی ہے جو پہلے بھی کئی مشکل ترین پروجیکٹس پر کام کر چکی ہے۔ یہ کمپنی پہلے بھی ریگستانی علاقے میں ریلوے پروجیکٹ کا کام کر چکی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کی آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔